تباہ کن غلط فہمی۔ عباسی دور میں مسلمانوں کے اندر دینی سوال آیا۔ اس زمانے میں مسلمانوں کا یہ حال ہوا کہ کچھ رسمی اعمال اور مخصوص وضع قطع دینداری کی علامت بن گئے۔ اسی زمانے میں قصاص یعنی اسٹوری ٹیلر پیدا ہوئے۔ وہ ان رسمی اعمال کے پراسرار فضائل پر خود ساختہ کہانیاں لوگوں کو سنانے لگے۔ اس طرح لوگ اس رسمی دینداری پر مزید پختہ ہو گئے۔ اپنا محاسبہ کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا۔ موجودہ زمانے میں یہی خرابی مزید اضافے کے ساتھ ظہور میں آئی ہے۔ موجودہ زمانے کے مسلمانوں نے ان رسمی اعمال کو دینداری سمجھ لیا۔ دوبارہ ان کے درمیان ایسی شخصیتیں اور ایسی جماعتیں پیدا ہوئی ہیں جو ان رسمی اعمال کے فضائل کے بارے میں لوگوں کو پراسرار قسم کے قصے کہانیاں سنا رہے ہیں۔ دیوں کے امام، اس کا نام اشرف علی تھانوی صاحب ہے۔ وہ اپنی کتاب فضائل یومیہ کے اندر 3 مقامات کے اوپر لکھا، میرے غوث الثقلین کا ایک دھوبی تھا، جب وہ مر گیا تو بعد میں اس دھوبی کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا بنا؟ تو کہنے لگے کچھ بھی نہیں۔ فرشتے نے آ کے پوچھا من ربو کا، رب کون ہے؟ تو میں نے کہا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ منکر نکیر آئے، انہوں نے آ کر سوال کیا مر ربو کا، کہنے لگا عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ کہا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ارے کہا نا غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ پوچھا ماں کن تو تقول بھی اتحاد رجل، کہنے لگا اتنی پہچان بھی نہیں، گناہگار آدمی۔ حضور غوث پاک کے گھر سے کپڑے آتے تھے، دھو دیتا تھا۔ حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں، اتنی بات قبول ہو، بخش دو نہیں تو سزا دے دو۔ فرشتے حیران، یا اللہ کیسے بندے سے پالا پڑا، جو سوال کرتے گئے جواب ایک ہی دیتا ہے کہ میں عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ فرشتوں نے کہا مولا کس بندے کے پاس بھیج دیا؟ اب تک 2 ہی بندوں سے واسطہ پڑا، ایک وہابی اور ایک سنی۔ حضور غوث اعظم قبر میں آئے اور فرمانے لگے کیوں تنگ کرتے ہو میرے ماننے والے کو؟ فرماتے ہیں حضور غوث اعظم نے فرمایا مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا ہے، مجھ سے پوچھو۔ فرشتے کہنے لگے ہم پوچھتے ہی نہیں، ہم پوچھتے ہی نہیں، عبد القادر جانے اور خدا جانے۔ رب کی بارگاہ سے حکم ہوا اے فرشتوں، وہ اگر ہمیں نہیں جانتا تو کیا ہوا، ہمارے محبوب غوث اعظم کو تو جانتا ہے۔ حکم ہوا، تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ حکم ہوا فرشتوں اسے جنت لے جاؤ کہ یہ میرے عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہے۔ اس دھوبی کی بخشش ہو گئی، دھوبی کی بخشش ہو گئی۔ اس پر تھانوی صاحب لکھتے فرماتے کہ اس کی بخشش ہو گئی، اور کیوں ہوئی؟ کہتے ہیں کہ دھوبی کا بار بار یہ کہنا کہ غوث پاک کا دھوبی ہوں اس کی نسبت کے کبھی ہونے کی دلیل تھا۔ کہنے لگے کبھی نہیں جاؤں گا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے منت کیسی ہے؟ آج میں وہاں جاؤں گا پھر مر جاؤں گا، جب تک یہاں ہوں زندہ ہوں حضرت عباس نے مجھے زندہ رکھا ہے، پتہ نہیں وہاں پہنچوں ملک الموت کہے آ گیا تو جوان ہو کے، تجھے تو مار دیا تھا اب تو پھر آ گیا تو روح قبض ہو جائے۔ یہ واقعہ انہوں نے مجھے خود سنایا۔ اسی سندھ کے اندر ایک مولوی تھا، اس نے اپنا سورج بھی بنایا تھا اور چاند بھی بنایا تھا، اور رات کو جس وقت سورج غروب ہو جاتا تھا تو وہ بٹن لگاتا تھا تو اس کے سورج جو ہے نا طلوع ہوتا تھا پورے سندھ میں۔ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بغداد کی نظر سے غائب ہو گئے۔ لوگوں نے معلوم کیا کہ کہاں گئے، دجلہ کی طرف پتہ چلا تشریف لے گئے ہیں۔ تلاش کرتے گئے، دیکھا کہ آپ پانی پر چل رہے ہیں اور مچھلیاں نکل نکل کر آپ کو سلام کر رہی ہیں، قدم چوم رہی ہیں۔ اسی اسنا میں ایک بڑی نفیس جائے نماز دیکھی، تخت سلیمانی کی طرح ہوا میں معلق ہو کر بچھ گئی۔ اس پر 2 سطریں لکھی ہوئی تھی۔ پہلی سطر میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور دوسری سطر میں سلام علیکم اہل البیت انہ حمید مجید لکھا تھا۔ اتنے میں بہت سے لوگ آ کر جائے نماز کے گرد جمع ہو گئے۔ ظہر کا وقت تھا، تکبیر ہوئی، حضور امام ہوئے، نماز قائم ہوئی۔ جب آپ تکبیر کہتے تو حاملان عرش اٹھانے والے فرشتے آپ کے ساتھ تکبیر کے فضیلت کی کہانیوں کے ذریعے وہ ان کے اندر یہ فرضی یقین پیدا کر رہے ہیں کہ
تمہاری رسمی دینداری ہی اصل دینداری ہے اور اسی کے ذریعے تم خدا کی نصرتوں کو حاصل کرو گے اور آخر کار جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تو قیامت میں بھی اتنی دیر جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ ساتھ چلے جائیں، میں نہ جانا نہیں، کھڑا ہو جاؤں گا، عرض کروں گا۔ یہ بلا شبہ گمراہی ہے۔ جو لوگ اس گمراہی سے بے خبر ہیں وہ اندھے پن کا شکار ہیں، اور جو لوگ اس سے باخبر ہیں لیکن وہ اس کے بارے میں خاموش ہیں وہ حدیث کے الفاظ میں گونگے شیطان بنے ہوئے ہیں۔ موجودہ زمانے میں اصلاح امت کا سب سے بڑا کام یہی ہے کہ مسلمانوں کو اس تباہ کن غلط فہمی سے باہر لایا جائے۔ پچھلی امتیں جس بگاڑ کا شکار ہوئیں اس بگاڑ کو قرآن میں امانی کہا گیا ہے۔ البقرہ 78۔ امانی سے مراد خوش فہمی ہے، یعنی کچھ رسمی اعمال کرنا اور اس پر بڑے بڑے انعامات کی امید قائم کر لینا۔ یہی پچھلی امتوں کا بگاڑ تھا اور حدیث کی پیش گوئی کے مطابق یہی خود مسلمانوں کے ساتھ بھی آخر میں پیش آئے گا۔ مولانا وحید الدین خان۔